صحابی کا انتقال ہوا. اب دھیان سے سننا, اس پہ بات ختم ہوگی. ایک صحابی کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کے میت میں, ان کے جنازے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا, جب قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر موجود رہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر موجود رہے تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے آثار, بظاہر پریشانی کے آثار نظر آئے. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر بننے کے بعد تھوڑی دیر گزری, حضور قبر پر کھڑے ہوئے تھے, چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے. سرکار نے تسبیح پڑھی, تکبیر پڑھی, اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی. پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلنا شروع ہوا, اور ایسے کھل گیا جیسے گلاب کھلتا ہے, یا 14ویں رات کا چاند جیسے تمتماتا ہے, ویسے حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. پھر حضور وہاں سے نکلے. بہت عبرت والی بات ہے. صحابہ نے پوچھا آقا آپ نے جب یہ میت دفن ہو گئی اور آپ کھڑے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اچانک بدل گیا, سرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ نے تکبیر پڑھی, تسبیح پڑھی, رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی, اللہ کی حمد بیان کی. پھر آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی کو جب اس کی قبر میں رکھا گیا تو اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی. اس کی قبر نے اس کو دبانا شروع کیا, قبر تنگ ہو گئی تھی. جب میں نے قبر کو تنگ دیکھا تو میں نے اللہ کی تکبیر پڑھی, رب کی حمد کی, رب کی تسبیح بیان کی, اللہ اکبر. آقا ارشاد فرماتے میری تکبیر پڑھنے اور تسبیح پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر پھر کشادہ ہو گئی, اس کی قبر کشادہ ہو گئی, ایک مسئلہ حل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ان کو ایصال ثواب کیا تکبیر پڑھ کے. تو بولو ان کو جو قبر تنگ ہوئی تھی وہ کشادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس طریقے سے مردے کو ثواب پہنچا کہ نہیں پہنچا, ایصال ثواب ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن ایک خاص بات آج آپ کو یہاں بھی سمجھنا ہوگا, وہ قبر کے اندر لیٹنے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا, قبر کے اندر جانے والا کوئی معمولی انسان نہیں تھا. وہ کون تھے؟ میرے رسول کے صحابی تھے, میرے آقا کے صحابی تھے. صحابہ کرام نے پوچھا آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ تمہارے اس نیک بھائی پر, تمہارے اس نیک بھائی پر, یعنی وہ گنہگار نہیں تھے بلکہ وہ نیک تھے. پھر ان کی قبر تنگ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبر شارٹ کیوں ہو گئی؟ ان کی قبروں نے ان کو دبایا کیوں؟ اللہ اکبر. قبر تنگ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو صحابہ نے اس کی آقا جب یہ نیک ہے تو ان کی قبر تنگ کیوں ہوئی؟ قبر تنگی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ بڑا نیک تھا لیکن یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ صحابی بکریاں چراتے تھے, اور بکری چراتے چراتے کبھی کبھی لاشعوری طور پر بکریاں جب پیشاب کرتی تھی تو وہ پیشاب کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ لگ جاتے تھے, ان کے بدن پہ لگ جاتا تھا, یعنی وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. تو نیک ہونے کے باوجود ان کی قبر تنگ ہو گئی, حضور کے تسبیح پڑھنے کی برکت سے کشادہ ہو گئی. لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس کو اللہ کے رسول نیک کہہ رہے ہیں, اگر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکے تو ان کی قبر تنگ ہوتی ہے. تم تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو, فلموں میں جاتے ہو, جمعہ کے دن بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا انتظام نہیں ہوتا, کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہو, بغیر طہارت کے رہتے ہو, غسل جنابت فرض ہو جاتا ہے, اسی حالت میں دن بھر گزر جاتا ہے, 2-3 دن گزر جاتے ہیں. اور پھر مجھے بتاؤ اگر کوئی پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو صحابی رسول کی قبر امت کی عبرت کے لیے تنگ کی جا رہی ہے. پیشاب کے چھینٹے کیا ہے؟ ارے چند چلو پانی سے پیشاب کے چھینٹے دھلے جا سکتے ہیں. وہ دھلنے والی ناپاکی سے اگر صحابی نہیں بچ رہے ہیں تو تعلیم امت کے لیے ان کی قبر تنگ کی جا رہی ہے. وہ گناہ
جس کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا، تم ان گناہ سے نہیں بچ رہے ہو، بتاؤ تو ہماری قبروں کا حال کیا ہوگا، ہماری قبروں کے معاملات کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ آج مسلمان قبر کے حوالے سے اس قدر بے باک ہو گیا، قبر کی فکر ہی نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، مستی مذاق کرتے ہوئے چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں، نکڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہیں، موبائل میں ڈوب چکے ہیں، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی شراب کی اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ ارے بکری کے پیشاب کے چھینٹے اگر قدم پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے تو قبر تنگ ہو رہی ہے۔ وہ شراب جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے، تم اپنے حلق کے اندر اتارو گے تو تمہاری قبروں کا انجام کیا ہوگا، تمہاری قبروں کا حال کیا ہوگا؟ آج مسلمان اتنا بے باک ہو گیا کہ دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب کے قبر کو بھول گیا۔ یاد رکھنا، قبر وہ قبر ہے جہاں پر کسی کا خاندان نہیں دیکھا جاتا، قبر وہ قبر ہے اللہ اکبر جہاں کسی کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بھائی اور بہنوں، جیسا کبھی آپ نے ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم و فقر اعظم یعنی سید امین القادری صاحب کے زبان سے بنات کو سماعت کے لیے میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم۔ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوں گے تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ اپیل ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر دن اسی طرح کا ایک اچھا پیغام ملتے رہے۔ الحمدللہ ابھی آپ نے تو ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بنات کو سماعت کر چکے ہیں، تو میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور نہیں میں آپ کے وقت کو لینا چاہتا ہوں، اور نہیں میں آپ کے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بنات کو سماعت کر چکے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلو یار، اپنے قوم کے مسلمان بھائیوں کے پاس اس پیغام کو شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، یعنی جو بھی مسلمان ہے نا، آج کے ہمارے قوم کی اتنی حالات خراب ہو چکی ہے، جو کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا، جو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب بتائیے کہ جب آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو کیا آپ کے پورے پیر کے اوپر یعنی جسم کے اوپر کیا اس کا چھٹا نہیں پڑے گا؟ اب اس کے باوجود پڑنے کے بعد کیا پاک رہیں گے؟ نہیں میرے بھائی، آپ ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں نا تو آپ پاک صاف بھی رہیں گے، اور آپ کے جسم کے اوپر اس کا جو پیشاب کا چھینٹا ہوتا ہے، قطرہ ہوتا ہے نا، وہ کہیں پر بھی نہیں پڑے گا۔ تو اس کے حوالے سے یہ سب ڈیٹیل انفارمیشن سید امین القادری صاحب نے آپ کو دے دی ہے کہ پیشاب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے پیشاب کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں تھا، لیکن مجھے یقین ہے، آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کرتے آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک بیان کو سنے ہوں گے تو سید امین القادری صاحب نے آپ کو بہت ہی بڑی پیغام دے دیے۔ چلیے پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم۔ آپ اس پیغام کو ثواب کی نیت سے تمام ہمارے قوم کے نوجوان تک شیئر کر دیں۔